انار کے 14 دانے، ایک ایسی حیران کر دینے والی حقیقی کہانی جو تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی اہمیت رکھتی ہے جسے جاننے کے بعد اسلام اور اللہ والوں سے محبت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ آج سے قریب 300 سال پہلے دکن حیدرآباد میں سلطنت قطب شاہی کی حکومت تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی حکومت کے ایک بانی سلطان محمد قلی قطب شاہ نے 4 مینار جیسی عظیم عمارت و مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ انہی کے بیٹے عبداللہ قطب شاہ جو کہ قطب شاہی سلطنت کے 7ویں اور آخری وارث تھے۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ عبداللہ قطب شاہ کو صرف ایک ہی بیٹی تھی اور کوئی بیٹا نہیں ہوا۔ اسی کے چلتے عبداللہ قطب شاہ نے یہ سوچا کہ میرے بعد میری سلطنت کا حکمران اور وارث میرا داماد ہوگا، اور فوراً وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے داماد اور اگلے قطب شاہی حکمران کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کے لیے سلطان کو کافی بڑے بڑے اور مشہور رشتوں کی پیشکش کی گئی، لیکن عبداللہ قطب شاہ کو کوئی ایسا قابل رشتہ نہ مل سکا جو ان کی بیٹی کا شوہر اور سلطنت کا حکمران بن سکے۔ کافی وقت کی تلاش کے بعد بادشاہ اس مسئلے کی پریشانی کو لے کر اپنے وقت کے ایک مشہور ولی اللہ کے دربار میں آتے ہیں اور اس پورے مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ صوفی حضرت کے دربار میں 2 نوکر خدمت کرتے تھے، جن میں سے ایک کا نام تانا شاہ اور دوسرے کا نام چندا شاہ تھا۔ وہ دونوں پکے دوست تھے۔ صوفی حضرت بادشاہ کی پوری بات سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ قطب شاہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے اس خادم تانا شاہ سے کروا دو اور بادشاہ بناؤ۔ پھر شادی ہو جاتی ہے۔ تانا شاہ جو کہ صوفی حضرت کے دربار میں ایک خادم تھا، وہ قطب شاہی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ کافی عرصہ بیت جاتا ہے۔ ایک روز پورے شہر میں بادشاہ یعنی تانا شاہ کی جانب سے تقریب بنائی جاتی ہے۔ دکن حیدرآباد کی مشہور موسیٰ ندی کے کنارے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تانا شاہ دعوت میں آتا ہے اور تقریب شروع ہو جاتی ہے۔ تقریب کے درمیان میں تانا شاہ کو زور زور سے پکارنے کی آواز سنی آتی ہے۔ وہ جب آواز کی جانب دیکھتا ہے تو وہ غور کرتا ہے کہ چندا شاہ جو کہ اس کے بچپن کا دوست تھا اور صوفی حضرت کے دربار میں اس کا ساتھی تھا، وہ تانا شاہ کو زور زور سے پکار رہا ہے۔ بادشاہ کی سپاہی اسے اندر آنے سے روک رہے ہیں۔ جیسے ہی تانا شاہ اسے دیکھتا ہے، خود اٹھ کر جا کر اپنے دوست سے گلے ملتا ہے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ چندا شاہ تانا شاہ سے کہتا ہے کہ مجھ کو صوفی حضرت نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تانا شاہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات تھی تو حضرت مجھے بلا لیتے، میں خود چلا آتا۔ چندا شاہ نے کہا فی الحال اب تو مجھے ایک ضروری کام سے بھیجا ہے۔ تانا شاہ پوچھتا ہے ایسا کیا کام ہے؟ چندا شاہ اپنی جھولی میں سے ایک انار نکالتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے صوفی حضرت نے تم کو یہ پورا انار کھانے کا حکم دیا ہے۔ تانا شاہ انار لے لیتا ہے اور 5 دانے کھا لیتا ہے۔ چونکہ انار کھٹے ہوتے ہیں، تانا شاہ نے کہا باقی بعد میں کھاؤں گا، ابھی من نہیں کرتا۔ چندا شاہ کہتا ہے تم صوفی حضرت کے حکم کو نہ مانو گے؟ پھر تانا شاہ اور 5 دانے کھاتا ہے۔ چندا شاہ کی زور دینے پہ 4 دانے اور کھاتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ چندا شاہ سے کہتا ہے اب بس، باقی انار بعد میں کھاؤں گا۔ یہ سن کر چندا شاہ بچا ہوا انار لیے واپس صوفی حضرت کے پاس لوٹ جاتا ہے۔ صوفی حضرت چندا شاہ کو دیکھتے ہی پوچھتے ہیں کتنے دانے کھائے بادشاہ نے؟ چندا شاہ کہتا ہے حضور تانا شاہ نے 5 5 4 کل ملا کر 14 دانے ہی کھائے ہیں۔ یہ سن کر صوفی حضرت کہتے ہیں کم وقت تانا شاہ کی حکومت صرف 14 سال کی ہی ہوگی، اور در حقیقت ٹھیک 14 سال کے بعد قطب شاہی حکومت مغل حکومت سے ہار جاتی ہے اور تانا شاہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حیران کر دینے والا معجزہ جو حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کہانی میں جو صوفی حضرت ہیں وہ ولی دکن حضرت شاہ رضا خطار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اپنی اس بشارت کے ذریعے تاریخ میں ایک ایسا واقعہ رقم کرتے ہیں جو ناقابل فراموش ہے۔ اور سوچئے اگر تانا شاہ وہ 14 دانے کے بدلے پورا انار کھا لیتا تو آج حالات کچھ اور ہی ہوتے۔ خیر، مدعی لاکھ برا چاہے، کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔